الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا مسئلہ بھیڑ کے کھیرے کی قربانی کرنے سے متعلق ہے کہ کیا بھیڑ کا جو بچہ ہے، جو کھیرا ہوتا ہے، کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اگر اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کا دو دانتا جانور مشکل ہو تو عثرت کی صورت میں بھیڑ کے کھیرے کی قربانی جائز ہے۔ جو پچھلے بھی سابقہ مسئلے میں حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان۔ تم قربانی میں صرف دو دانتا ہی ذبح کرو، البتہ اگر دو دانتے کا حصول تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا کھیرا ذبح کرو۔ اس پر ایک دوسری حدیث مبارکہ بطور دلیل کلیب بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم میں سے ہر شخص 2 یا 3 بھیڑ کے کھیرے کے عوض 2 دانتا بکری خریدنے لگا۔ تو اس پر مزینہ قبیلے کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں محو سفر تھے کہ یہ دن عید قربان آ گیا، اور ہر شخص 2-3 بھیڑ کے کھیروں کے بدلے 2 دانتا بکری طلب کرنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بھیڑ کا کھیرا اس کام کو پورا کرتا ہے جسے 2 دانتا بکری پورا کرتی ہے، یعنی کہ جو بھیڑ کا کھیرے کا اجر و ثواب ہے وہی ایک 2 دانتا بکری کے اجر کا ثواب ہے۔ کلیب بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور عید الاضحیٰ سے 2 روز قبل 2 دانتا بکری کے عوض بھیڑ کے 2 کھیرے دیتے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بھیڑ کا کھیرا اس قربانی سے کفایت کرتا ہے جس سے 2 دانتا بکری کافی ہے، یعنی کہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر بھیڑ کے کھیرے کو ذبح کیا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی عمر کم ہے اور اس کے بدلے میں ہم ایک سے زیادہ جانور جو ہیں وہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2 دانتا جانور بسہولت میسر نہ آنے کی صورت میں بھیڑ کے کھیرے کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ 2 دانتا کے میسر نہ آنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منڈی میں 2 دانتا نایاب ہو، یعنی کہ نہ مل رہا ہو مشکل سے، تو منڈی میں 2 دانتے جانور کے نرخ انتہائی تیز ہوں۔ اگر ہم منڈی میں جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 2 دانتے جانور کا ملنا بالکل مشکل ہے، ناممکن ہے، تو پھر ہم کھیرا خرید سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر 2 دانتا جانور جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ آسمان کو چھو رہی ہو، بہت زیادہ مہنگا ہو، ہم افورڈ نہ کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں ہم بھیڑ کے کھیرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ 2 دانتا جانور کے بآسانی میسر آنے کی صورت میں بھیڑ کا کھیرا جائز نہیں ہے۔ اگر 2 دانتا جانور بآسانی میسر ہو تو بھیڑ کے کھیرے کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ بھیڑ کے کھیرے کی قربانی صرف اس وقت جائز ہوتی ہے جب 2 دانتا جانور کا حصول مشکل ہو، اور مطلق بھیڑ کا کھیرا کافی نہیں۔ بھیڑ کے کھیرے کے متعلق جواز کے بارے میں مروی روایت ضعیف اور غیر مستند ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قربانی بھیڑ کا کھیرا ہے۔ یہ سن کر لوگ بھیڑ کے کھیرے کو تیزی سے خریدنے لگے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ قربانی میں بھیڑ کا کھیرا جائز ہے۔ یہ روایت جو ہے حلال بن ابی حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پوچھا کہ ہماری عید کے بارے میں بتائیے، تم اس کی منزلت کیا محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بلا تحقیق عید پر آسمان کے فرشتے باہم فخر کرتے ہیں،
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ بھیڑ کا کھیرا بکری کے 2 دانتوں سے بہتر ہے، اور بھیڑ کا جزع گائے کے 2 دانتوں سے افضل ہے، اور بھیڑ کا جزع اونٹ کے 2 دانتوں سے بہتر ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس بھیڑ کے کھیرے سے بہتر کوئی ذبیحہ سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام کو فدیے میں وہ جانور دیتے۔ تو اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کا کھیرا بکری کے 2 دانتوں سے افضل ہے۔